اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افامن الذین مکروا السیئات، کیا بے خوف ہوگے نہ ڈر ہوگے وہ لوگ جو برے فریب کرتے ہیں، ان یخسف اللہ بہم الارض، اس بات سے کہ دنسا دے گا اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں، او یأتیہم العذاب، یا آ پہنچے ان پر عذاب، من حیث لا یشعرون، جہاں سے ان کو خبر بھی نہ ہو، او یاخذہم فی تقلبہم، یا پکڑ لے ان کو اللہ تعالیٰ چلتے پھرتے، فما ہم بمعجزین، سو وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں، او یاخذہم علی تخوف، یا پکڑ لے ان کو ڈراتے ڈراتے، فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ الرحیم، سو تمہارا رب بڑا نرم ہے، مہربان ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے چند عذاب کی صورتیں بیان فرمائی ہیں کہ کیا وہ لوگ بے خوف اور نہ ڈر ہو گئے ہیں اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرمائیں گے۔ پھر عذاب کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں اللہ کے عذاب میں پکڑے جائیں، جس زمین پر وہ بیٹھے ہیں اسی کے اندر دنسا دیے جائیں، یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہو سکتی ہے، یا اور کسی بے گمان راستے سے اللہ کے عذاب سے پکڑے جائیں کہ او یاخذہم او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، جہاں سے ان کو گمان بھی نہ ہو کہ اس راستے سے بھی عذاب آ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے طریقے سے بھی عذاب نازل فرما سکتے ہیں، جیسے غزوہ بدر میں 1000 بہادر مسلح نوجوانوں کو چند بے سر و سامان مسلمانوں نے شکست دی، اور اس وقت مسلمان تعداد کے لحاظ سے بھی کم تھے، ان کے پاس سواریاں بھی کم تھیں، اسلحہ بھی کم تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اور یہ ان کفار کے لیے ایک بڑا عذاب تھا۔ پھر ہو سکتا ہے کہ او یاخذہم فی تقلبہم، کہ چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں پکڑ لیں، یعنی کوئی ایسا عذاب آئے کہ اچانک، جس طرح کوئی ایسی بیماری لگ جائے جو جان لیوا ہو، یا کسی اونچی جگہ سے اچانک گرے اور مر جائے، یا کہیں اچانک جل کر مر جائے، کہیں پانی میں غرق ہو جائے، یعنی کسی بھی طریقے سے اچانک عذاب آ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کا مال ہلاک ہو جائے، تندرستی کے اسباب اللہ تعالیٰ چھین لیں، تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اچانک اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیں، او یاخذہم علی تخوف، یا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ گٹاتے گٹاتے اللہ تعالیٰ اس قوم کا خاتمہ فرما دیں۔ لفظ تخوف جو اس آیت میں آیا ہے، بظاہر اس کا معنی ہے خوف، خوف سے مشتق ہے، اور بعض حضرات مفسرین نے اسی کے معنی کے اعتبار سے یہ تفسیر کیا ہے کہ ایک جماعت کو عذاب میں پکڑا جائے تاکہ دوسری جماعت ڈر جائے، یعنی تخوف خوف سے ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ایک جماعت یا ایک قوم کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا فرمائیں تو دوسرے لوگ یا دوسری قوم ان کو دیکھ کر ڈر جائے، پھر اس طرح دوسری قوم کو اللہ تعالیٰ عذاب میں پکڑے تو تیسری قوم والے اس کو دیکھ کر ڈر جائیں، تو اس طرح ان نافرمان قوموں کا خاتمہ ہو جائے۔ تو تخوف کا یہ مطلب ہوگا کہ ڈراتے ڈراتے اللہ تعالیٰ ان کو مار دیں، ان کو ختم کر دیں۔ لیکن بعض مفسرین، جن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ہیں، جن کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تخوف یہاں تنقص کے معنی میں، یعنی کمی اور گھاٹے کے معنی میں، یہاں معنی کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ گھٹاتے گھٹاتے ان پر عذاب نازل فرما دیں، اور یہ معنی زیادہ مناسب ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس لفظ کے معنی میں تردد پیش آیا۔ اب دیکھیں کہ جلیل القدر صحابی، خلیفہ راشد، عربی زبان جاننے والے، تقوی کا اعلیٰ مقام، لیکن ان کو بھی قرآن پاک کے لفظ کے سمجھنے میں تردد پیش ہوا۔ تردد
یعنی ان کو شک ہوا کہ اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں تو پھر زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم قرآن پاک کو اچھے طریقے سے سمجھیں اور کسی ماہر عالم سے، مفسر سے سمجھیں، خود بخود سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کو جب یہ معاملہ پیش آیا کہ تخوف کا کیا معنی یہاں مراد ہو سکتا ہے، تو پھر وہ ممبر پر بیٹھ کر انہوں نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لفظ تخوف کے آپ کیا معنی سمجھتے ہیں؟ تو عام لوگ تو خاموش رہے، مگر قبیلہ حذیل کے ایک شخص نے عرض کیا کہ امیر المومنین، یہ ہمارے قبیلے کا ایک خاص لغت ہے، ہمارے یہاں یہ لفظ تنقص کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی بتدریج گھٹانا، کمی کے معنی میں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ کیا عرب اپنے اشعار میں یہ لفظ تنقص کے معنی میں استعمال کرتے ہیں؟ لفظ تخوف کو تنقص کے معنی میں عرب شاعروں نے اس کو استعمال کیا ہے، کیونکہ اس وقت جو عرب شاعر ہوتے تھے اگرچہ ان کے اشعار کا مفہوم اچھا نہیں ہوتا تھا، بے حیائی والا بھی ہوتا تھا اور اس طرح کے دوسرے ان کے مفہوم بھی ہوتے تھے، شرک والے بھی ہوتے تھے، لیکن وہ عربی زبان میں بہت ماہر ہوتے تھے، بڑے ادیب ہوتے تھے، عربی ادب کو بہت زیادہ جانتے تھے۔ تو اس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا عرب شاعر لفظ تخوف کو تنقص کے معنی میں استعمال کرتے تھے، جس کے معنی ہے بتدریج گھٹانا؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں بالکل ایسا کرتے تھے، اور مثال کے طور پر اس نے ایک شعر بھی پیش کیا کہ اس شعر میں ایک شاعر نے لفظ تخوف کو تنقص کے معنی میں لیا ہے۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اشعار جاہلیت کا علم حاصل کرو، اس میں تمہاری کتاب کی تفسیر ہے اور تمہارے کلام کے معنی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ صرف عربی زبان جاننے سے انسان قرآن کا مفسر نہیں بن سکتا، ورنہ صحابہ کرام سے زیادہ عربی اچھے طریقے سے کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ وہ قرآن پاک کے نزول کے وقت حاضر تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، لیکن پھر بھی ان کو قرآن پاک کے معنی سمجھنے میں بعض اوقات مشکل پیش آتی تھی۔ تو صرف یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی عربی گرامر سمجھ لے یا عربی زبان سیکھ لے تو اب وہ قرآن پاک کی تفسیر لکھنا شروع کر دے۔ آج کل اس کا بہت زیادہ رواج ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو مفسر قرآن سمجھتا ہے، حالانکہ بڑے بڑے علماء ہم نے ایسے دیکھیں کہ قرآن پاک کی تفسیر کرنے سے، لکھنے سے کتراتے تھے کہ کہیں ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ جائے۔ تو بہرحال قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے عربی ادب کا اچھے طریقے سے جاننا اور ماہر عالم اور مفسر سے قرآن پاک کو سمجھنا اور پڑھنا یہ ضروری ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے عذاب کی ایک یہ صورت بھی بیان فرمائی کہ الا تخوف، تنقص، کہ ہو سکتا ہے گھٹاتے گھٹاتے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرمائے، یعنی آہستہ آہستہ ان کا مال کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائے، یا ان کی صحت تھی لیکن ایسی بیماری لگ گئی کہ آہستہ آہستہ ان کی صحت خراب ہوتے ہوتے وہ مر جائیں، یا اس طرح کی کوئی اور صورت ہو کہ گھٹاتے گھٹاتے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرمائے۔ تو یہ عذاب کی 4 صورتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں کہ زمین میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دنسا دیں، یا ایسے طریقے سے عذاب نازل فرمائیں کہ ان کو اس کی خبر بھی نہ ہو، جیسے غزوہ بدر میں ہوا، یا چلتے پھرتے اچانک ان پر عذاب آ جائے، یا اللہ تعالیٰ ان کے مال کو یا ان کی جان کو یا اور کسی نعمت کو گھٹاتے گھٹاتے ایسی صورت آ جائے کہ وہ بالکل ختم ہو جائے، تو یہ بھی عذاب کی ایک صورت ہو سکتی ہے۔ تو اس آیت کے اندر عذاب کی 4 صورتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، کہ آپ کا رب بڑا نرم ہے اور مہربان ہے، یعنی لفظ رب سے اس طرف اشارہ کیا کہ دنیا کے عذاب انسان کو متنبع کرنے کے لیے یہ شان ربوبیت کے تقاضے میں سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دینا چاہتے، لیکن جب بندے حد سے گزر جاتے ہیں، نافرمان ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو قابو کرنے کے لیے ان پر عذاب نازل فرماتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ نرم بھی ہیں
مہربان بھی ہیں، رحم کرنے والے بھی ہیں، تو لہٰذا گناہ پر مصر ہونے کی وجہ سے انسان کو جلدی توبہ کرنی چاہیے تاکہ عذاب کی صورت پیش نہ آئے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، اب اللہ تعالیٰ نے انسان سے فرمایا کہ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا یا نہیں دیکھتے دوسری چیزوں کو کہ وہ ہیں تو بے جان بظاہر، یا جاندار بھی ہیں لیکن ان میں عقل نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے۔ اولم یروا، کیا نہیں دیکھتے، الی ما خلق اللہ من شیء، اس چیز کو جو اللہ نے پیدا کی، یتفیأ ظلالہ عن الیمین، ڈلتے ہیں سائے ان کے دائیں طرف، والشمائل، اور بائیں طرف، سجدا للہ، اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے، وہم داخرون، اور وہ عاجزی میں ہیں۔ یعنی کئی چیزوں کے ہم دیکھتے ہیں سایہ، جب سورج نکلتا ہے پھر سورج بلند ہوتا ہے، پھر ڈوبنے کی طرف ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے، تو اسی طرح چیزوں کا سایہ بھی بڑھتا اور کم ہوتا ہے، کبھی دائیں طرف سایہ بڑھ جاتا ہے، کبھی بائیں طرف، تو حقیقت میں یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں ان کا سایہ بڑھتا اور کم ہوتا ہے تو گویا کہ یہ اللہ کو سجدہ کر رہی ہوتی ہیں اور عاجزی میں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہو کہ درخت کا سایہ کبھی آگے کی طرف بڑھتا ہے، کبھی پیچھے کی طرف، کبھی اس طرف، کبھی اس طرف، تو یہ درخت دراصل میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے، اگرچہ انسان کو سجدہ کرتا ہوا نظر نہ آئے۔ تو یہ بے جان چیزیں بھی اللہ کی فرما بردار ہیں، تو اللہ کو انسان نے اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی نعمتیں، عقل عطا فرمائی، پھر وہ کیوں نہ فرمان ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ، بلکہ جو کچھ زمین و آسمان میں جاندار ہیں وہ سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ والملائکۃ، اور فرشتے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یخافون ربہم من فوقہم، ڈرتے ہیں اپنے رب سے اپنے اوپر سے، یعنی کہیں اوپر سے اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ وَيَفْعَلُونَ، اور وہ کرتے ہیں مَا يُؤْمَرُونَ، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک تو سجدے والی آیات ہیں، جو بھی ان کو سنے یا ان کو تلاوت کرے تو اس پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، تو یہاں پر سجدہ بھی کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ سب چیزیں، جانور، درخت، فرشتے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب اللہ کے سامنے جھکتی ہیں، اللہ کی فرما بردار ہیں، اللہ کا خوف رکھتی ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور یہ مخلوقات وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے۔ تو پھر انسان کے لیے تو ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اس کو چاہیے کہ یہ بھی وہی کام کرے جو اللہ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے۔